جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، آذانیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا میں اے انور، آذانیں تو اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسا، سفالے ہند سے مینا و جام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز ہمارے معتبر علماء کرام، باہر سے آئے ہوئے مہمانان عظام اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو دین کی فکر ہوتی ہے اور دینی مجلسوں میں پہنچ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے اس مبارک جلسے میں جو میں بات کروں گا وہ جوانوں کی مطلب کی کروں گا، اور وہ مطلب کی ایسی ہوگی جو بوڑھوں کے لیے بھی فائدے مند ہوگی، بچوں کے لیے بھی ہوگی اور ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی ہوگی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے، افراتفری کا ماحول بالکل نہ بنائے، اور خصوصاً یہ بچے جو عقل کے کچے ہیں یہ خاموشی کا ماحول بنائے رہیں اور وقار کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نوجوانوں، میرے واجب التکریم بزرگوں، دیکھو اس وقت ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں، کسی ایک ٹکڑے کی بات نہیں، کسی ایک گوشے کی بات نہیں، صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے، صرف بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے، صرف پڑوسی ملک کی بات نہیں ہے، صرف شام کی بات نہیں ہے، صرف فلسطین کی بات نہیں ہے، صرف سیریا کی بات نہیں ہے، صرف برما کی بات نہیں ہے، یا صرف کشمیر کی بات نہیں ہے۔ آپ جانے کے لیے کسی سمت کبھی سیر کونا، آپ جانے کے لیے کسی سمت کبھی سیر کونا، ٹوٹے پھوٹے سے مکانات نظر آئے وہاں، بھوک عالم در و دیوار سے ہوتا ہو آیا، دودھ مطبخ سے نکلتا ہوا آہوں کا دھواں، کہیں حسرت کی کہیں قبر ہو ارمانوں کی، بس سمجھ لو کہ یہ بستی ہے مسلمانوں۔ ٹوٹنا پھوٹنا ہمارا مقدر بنا، تباہ و برباد ہونا ہمارا مقدر بنا، ظلم و ستم کی چکی میں پسنا ہمارا مقدر بنا،
اس دنیا کے اندر جب ہم کسی کے سامنے یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ ہماری پریشانی کی وجہ کیا ہے، ہماری خاری کی وجہ کیا ہے، پستی اور نکبت میں جانے کی وجہ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے پریشان ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو پریشان نہ ہوتے، مطلب یہ ہے یاد رکھو امت مسلمہ کے تمام بہترین دل و دماغ کو میں جھنجھوڑ کر کہتا ہوں کہ یہ 100% غلط ہے۔ ہماری تباہی کی وجہ ایمان نہیں ہے، ہماری پریشانی کی وجہ ایمان نہیں ہے، ہماری خاری کی وجہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے اور برحق کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سنو، غور سے سنو، تمہیں کوئی مائی کلال ذلیل کرنا تو دور کی بات ہے، ترچھی نگاہ سے تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، شرط یہ ہے کہ تمہارے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہو، تمہاری زندگی میں محمد کا کردار چمک رہا ہو، تمہاری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا لایا ہوا دین نمایاں ہو۔ تو اللہ پاک نے کلام پاک میں یہ ارشاد فرمایا تو پتہ یہ چلا کہ ہماری پریشانی کی وجہ ایمان نہیں ہے، ہماری تباہی کی وجہ ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان تو باطل طاقتوں کو جھکانے کی ہمت پیدا کرتا ہے۔ ایمان تو انسان کے اندر ایسی اسپرٹ پیدا کرتا ہے کہ موت کو سامنے دیکھ کر خود مسکرانے کا ہنر آتا ہے، ان کے لبوں پر تبسم مچلنے لگتا ہے اور ان کے چہروں پر ہوائیاں نہیں اڑتی کہ شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ ایمان جب آتا ہے تو انسان خدا سے ڈرتا ہے، ایمان جب نکل جاتا ہے انسان اتنا بزدل، بے غیرت، بے حیثیت ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے پیروں کے چاپ سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ تو ایمان تو انسان کو کامیابی دیتا ہے۔ ایمان صحابہ کے پاس تھا نا، پریشان تھے، ارے جیسے آج کے دجال، آج کے ابو جہل اور آج کے ابو لہب اور آج کے امیہ بن خلف اور آج کے عبداللہ بن ابی بن سلول جس طریقے سے فتنوں کا جال بچھاتے ہیں اور بنتے ہیں، ایسے نبی کے صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں نے ستانے کی کون سی کسر چھوڑی، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ ستانے کی رات کو پلاننگ کرتے تھے، جب صبح ہوتی تھی اللہ کی مدد آ جاتی تھی اور اللہ ان کے پلاننگ کے جال کے تاروں پود کو مکھیر کر دیتا تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صحابی کرام کے پاس حقیقی ایمان تھا، اس لیے تعداد ان کی تھوڑی تھی، لیکن میرے بھائیوں جس میدان میں گئے اس میدان میں اپنا لوہا منوایا۔ علامہ اقبال نے غلط نہیں کہا ہے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کل تو بحر ظلمات میں دوڑائے تھے گھوڑے ہم نے، آج پانی میں اترتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ایمان جب آتا ہے تو انسان اپنے گھوڑوں کے سموں سے سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا راستہ بناتا ہے اور منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ بھول جاؤ ایمان ہماری پریشانی کی وجہ نہیں ہے، ایمان تو اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے، ایک گفٹ ہے، ایک ہدیہ ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس زمانے میں بھی جس درجے میں بھی ہو ایمان پر اس نے ہمیں باقی رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری پریشانی کی وجہ ایمان نہیں ہے، ہماری پریشانی کی وجہ اسلام نہیں ہے، بلکہ ہماری تباہی کی وجہ، ہماری پریشانی کی وجہ، ہماری خاری کی وجہ بددینی ہے۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، کافر تو بددین ہے ہی ہے، وہ بے دین ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے حبیب ہم آپ کی طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اے اللہ آپ کی منشا کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ وعدہ کر کے اپنے وعدے سے مکر گئے، اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا۔ بددینی ہماری تباہی کی وجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ظہر الفساد فی البر والبحر بما
دنیا کے اندر کوئی تباہی آتی ہے، انسان زمین پر ہے، زلزلہ آتا ہے، انسان کے اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں آتا ہے، جب بھی کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دے۔ میرے بھائیوں، بددینی کی تو بہت سے کام ہیں، لیکن بددینی کا وہ کون سا کام ہے جس کی بنیاد پر دنیا ہی میں عذاب آتا ہے؟ سن لو میری بات کو توجہ سے۔ مثل تو مشہور ہے کہ الدنیا دار العمل والآخرت دار الجزاء، کہ دنیا تو دار العمل ہے اور آخرت تو دار الجزاء ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جب ان گناہوں کا انسان زمین پر ارتکاب کرتا ہے تو سزا آخرت میں نہیں ملتی بلکہ اسی دنیا ہی میں ملتی ہے۔ کون سے وہ گناہ ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، کہ انسان جب بے حیائی کا مرتکب ہو جائے، خاص طور سے بے حیائی کو پھیلانے میں کردار ادا کرے، انسان جب بے حیائی کا ارتکاب کرنے لگے، جب بے حیائی کا کام کرنے لگے، بے حیائی کی بات زبان پر آنے لگے، بے حیائی کا کام اس کے کردار اور کیریکٹر میں ڈھل جائے، پھر اللہ کا عذاب آخرت میں نہیں اسی دنیا میں آتا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میاں ہم کون سی بے حیائی کا کام کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک کی ساری زندگی بے حیائی میں گزرتی ہے۔ اس سے بڑی بے حیائی اور بھکائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ایئر فون پھنسا ہوا ہے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے مؤذن صدا لگاتا ہے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اور محمد کے ماننے والوں تمہیں محمد کا واسطہ مسجد میں آ جاؤ، لیکن آج کی امت مسلمہ کے ان تمام اولادوں کو خبر نہیں ہے کہ ہمارے کانوں میں جو ایئر فون پھنسا ہوا ہے اذان کے وقت بھی ہم اسے نہیں نکالتے ہیں۔ یہ بے غیرتی، یہ ڈھٹائی اس دھرتی پر امت اور کیا کرے گی؟ یاد رکھو کہ یہ وہ جرم ہے کہ جب قومیں کرنے لگی ہیں اللہ نے انہیں خنزیر، بندر، کتا، سور بنا ڈالا ہے۔ محمد کی دعاؤں کی بدولت تم باقی ہو اور آگے بڑھو۔ بے حیائی کی سزا میں تمہیں بتاتا ہوں، اپنے آپ کو بیدار کر کے نوجوانوں آپ سے بھی کہتا ہوں، اور انٹرنیٹ کے واسطے سے پوری دنیا کی سعید روحوں سے میرا یہ پیغام ہے، یہ تقریر نہیں ہے، میں جانتا ہوں دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے تقریروں کا زمانہ ختم ہوا ہے، دل سے ایک آہ نکل رہی ہے، ایک بھائی کا درد ہے، میں اپنے غم کو شیئر کرنے آیا ہوں۔ جیسے میرے ہونٹ قینچی سے قیامت کے دن کاٹے جائیں گے، ایسے مجھے بھی اختیار ہوگا کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک ایک جوان کا گریبان پکڑوں کہ میں نے تجھے سمجھایا تھا، میں نے تجھے کہا تھا، میں نے تجھے بتلایا تھا، لیکن آج کی جوان کی حالت یہ ہے، کلمہ پڑھنے والے کی حالت یہ ہے، مسلمان کی حالت یہ ہے کہ بہترین قسم کا موبائل لے کر کے آیا، ملٹی میڈیا، فخر کرتا ہے کہ مجھ سے بہترین سیٹ پوری بستی میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ او ظالم، ٹھیک ہے اللہ کا شکر ادا کر، لیکن تو نے شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کیا؟ جمعہ کے دن پہنچا مسجد میں اور وہ ٹوپی لگائی پلاسٹک والی جس کا لگانا کوئی معنی نہیں رکھتا، اب تو وہ بھی نہیں، سیدھا ہیپی کٹ، ایسا لگتا تھا کہ جیسے آیا ہے اللہ پر احسان کرنے۔ کتنی رکعت؟ 12-14، 2 پڑھ کر کے بھاگا، مجھے اس سے بحث نہیں کرنی ہے۔ میں بے حیائی بتانا چاہتا ہوں، بے حسی بتانا چاہتا ہوں، جہالت بتانا چاہتا ہوں، یہ اس قوم کا مرثیہ ہے، تقریر نہیں ہے، جس قوم کے نبی نے فرمایا تھا بے حیائی سے بچو، بے غیرتی سے بچو، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے حیائی نہ پھیلاؤ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں لعنت کا سبب بنے گا۔ آج اس قوم کا نوجوان مسجد میں جاتا ہے اور اس کے موبائل پر جو ٹول سیٹ ہے وہ سادہ نہیں ہے بلکہ گانے کا ٹول سیٹ ہے، مر جاتا، دھس جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا، نبی کا امتی اور گانے کا عاشق، اور ایسا عاشق کہ تیرے موبائل پر سادہ ٹول نہیں بلکہ گانے کا ٹول سیٹ ہے، فخر کرتا ہے بے حیا، جس کے ایک ایک مرد سے
جس کے ایک ایک شبد سے، جس کے ایک ایک لفظ سے آخرت تباہ ہوتی ہو، عذاب کے کیڑے، عذاب کے سانپ بچھو مسلط کیے جاتے ہو، آج ایسے خون کو سٹ کر کے بڑے فخر کے ساتھ مسجد میں پہنچا۔ امام صاحب کہتے ہیں موبائل بند کرو، ہم چودھری ہیں، ہم نواب ہیں، ہم پردھان ہیں، امام صاحب کی بات کیسے مان لیں؟ امام تو دو کوڑی کا ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت؟ اے عقل کے دشمنوں، آج گمنام سے ہی یہ علم کی دولت والے، آج گمنام سے ہی یہ علم کی دولت والے حشر میں یہی سالار نظر آتے ہیں۔ دو کوڑی کے لوگ کل قیامت میں پتہ چلے گا جب چاپلوسی کرتے پھرو گے، حضرت جی میری بھی شفاعت کر دیجئے، حضرت جی میری بھی شفاعت کر دیجئے، تب جا کر کے اپنی اہمیت کا اندازہ بے حسی بتانا چاہتا ہوں، بے غیرتی بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مسجد میں پہنچا، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد اس کے موبائل پر جو ٹون سیٹ ہے وہ گانے کا، تو اب شیطان کچوکے لگاتا ہے دوست کو کہ میاں بہت دیر سے ابسنٹ ہیں، غیر حاضر ہیں، آخر کہاں ہیں، کہاں گئے، کہاں پہنچے؟ تو ظاہر ہے اس نے تلاش کیا تو اس نے فون پر گھنٹی بجائی، اور سن لو میری بات کو توجہ سے، اس نے فون پر گھنٹی بجائی، اور فون پر جو ٹون سیٹ ہے وہ گانے کا ہے، تو کیا آواز آئے گی بھائی؟ کوئی شکوہ اگر ہو، کوئی شکایت اگر ہو، کہاں آواز آ رہی ہے؟ وہ گھر جو اللہ کی رحمتوں کا مسکن اور خزینہ ہے، جہاں اللہ کی طاقت کا اندازہ کرنے والے دروازے پر جاتے تھے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی وہاں جا کر کے رونے لگتے تھے۔ شہنشاہوں کا دربار، ذات عالی کا دربار، اتنی بھی حمیت نہیں، اتنی بھی اہمیت نہیں کہ تیرے موبائل پر گانے کی آواز، وہ بھی مسجد کے اندر۔ جب قوم پر یہ حالت آئے گی تو اللہ کا عذاب آسمان سے اتر کر کے زمین پر نازل ہوگا۔ میرے نوجوانوں، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کون کر رہا بھائی؟ یہ ہم ہی تو کر رہے ہیں نا۔ اسلام کے پھیلنے کے راستے میں یہودی رونا ہے۔ ارے یہودیوں کے پلوں سے زیادہ خطرناک امت مسلمہ کی وہ اولادیں ہیں جو اپنی کردوت سے، اپنی تہذیب سے، اپنے رہن سہن سے ایک منفی نگیٹو پیغام دیتے ہیں قوم کو۔ بے حیائی کی بات، بے حیائی کی حالات اس سطح پر ہے کہ ایک وہ لڑکی جس کی عمر 14 سال ہے، جس کی عمر 13 سال، 12 سال، اسکول میں جا رہی ہے نا، مانٹیسری میں جا رہی ہے نا، یونیورسٹی میں جا رہی ہے نا، کالج میں جا رہی ہے نا، شاپنگ سینٹروں میں جا رہی ہے نا، ارے وہاں تو فنکشنوں کے نام پر، آرٹ کے نام پر وہاں تو نچایا جاتا ہے، وہاں تو بے حیائی کا لباس ہی پہنایا جاتا ہے۔ وہ لڑکی سیٹ ہو جاتی ہے کسی سے، پھر سردیوں کی راتوں میں پوری رات لحاف میں منہ ڈال کر بات کرتی ہے۔ ماں کو بھی پتا ہے، بہنوں کو بھی پتا ہے، باپ کو بھی پتا ہے، بھائی کو بھی پتا ہے، لیکن کوئی بے غیرت بھائی اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کو سمجھانے کو تیار نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہی چیزیں انسان کو دفن کرتی ہیں۔ یاد رکھو، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب قوموں کا انجام خطرناک ہونا ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ بستی کی طرف بھاگتا ہے، ایسے ہی جب کسی امت پر تباہی کا دور آنا ہوتا ہے تو وہ امت بے حس ہو جاتی ہے، بے غیرت بن جاتی ہے۔ شادی ہو رہی ہے، رشتہ طے ہو رہا ہے، اپنی بے حیائی کو دیکھو ذرا۔ ولیمہ کریں گے، اچھی بات ہے بھائی، ولیمہ کرو، حدیث میں آیا ہے اولی ملو بشاتن، لیکن ولیمہ تو کر رہا ہے، لیکن اب تو ناک کو بچانے کے لیے بے حیائی کرے گا، سود لے کر، رشوت لے کر، حرام کی کمائی سے ولیمہ کرتا ہے۔ یہ نہیں بتانا مقصد ہے، ولیمے میں پہلے یہ کیا کہ چلو کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، مولویوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، حلال ہے، گنجائش ہے، سنت کے خلاف ہے لیکن گنجائش ہے،
मौलवियों ने इजाजत दे दी, इस कौम के लोगों ने कुर्सी पर बैठकर खाना खाना शुरू किया। हम देखते रहे, निकाह भी पढ़ाते रहे, उन महफिलों में जाते भी रहे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे पुरखों ने पहले ही इस खतरे का इजहार कर दिया था। इस उम्मत की दिमाग की कजी समझ करके कहा था कि ये उम्मत कभी भी किसी एक करवट पर बैठने को तैयार नहीं होगी। लौ कान लिब्नि आदम वादियम मिन ज़हबिल्ला अब्बा अन यकून लहू वादियान। ना माल से पेट भरता है, ना ख्वाहिशात से पेट भरता है। कुछ दिनों तक कुर्सी पर बैठकर खाना खाया जाता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आज उम्मती की शादी है, नबी के गुलाम की शादी है, नबी के दीवाने और मस्ताने की शादी है, और खाना स्टैंडिंग, गधों कुत्तों और जानवरों की तरह खाना खा रहे। शर्म नहीं आती। निकाह भी हम जाके पढ़ा रहे हैं, वलीमे का खाना भी हम जाके खा रहे हैं, कोई आदमी नोटिस लेने को तैयार नहीं। कहते हो इसलिए है माशरा। जब कोई आदमी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, बुराई लेने को तैयार नहीं है, तो बताओ माशरे की इस्लाह कैसे होगी? महल्ले के अंदर, गांव के अंदर, समाज के अंदर कोई बीमार है, कोई मफलूकुल हाल शख्स है, कोई तंगदस्त है, किसी को कोई परवाह नहीं, कोई परेशान है, किसी को कोई परवाह नहीं, लेकिन बगैर डीजे के इस उम्मत के किसी लड़के की शादी नहीं होगी, बारात नहीं जाएगी। ओ बेगैरतो, जाकर के बेटा बाप से कहता है कि अब्बू जान जिंदगी में एक ही मर्तबा शादी है, अब्बू जान डीजे बजाने की इजाजत दे दीजिए, अब्बू जान जब तक तबले के थाप पर हम नहीं थिरकेंगे शादी में मजा नहीं आएगा। ओ कौम के बेहया, अगर शादी एक मर्तबा होती है तो मौत भी एक बार आएगी। अरे शादी तो दोबारा भी हो सकती है ना किसी भी वजह से, लेकिन मौत को अल्लाह दो मौतों को किसी पर जमा नहीं करता, बस मौत तो एक ही बार आएगी। इसलिए अल्लाह के बंदो अपने आप को सुधारो, अपने आप को बेदार करो, अक्ल होश की ज़रा पहन लो, होश के नाखुन लेने की जरूरत है। मैंने जो हदीस पाक पढ़ी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हया जो है ये ईमान का बहुत बड़ा शोबा है। बेहयाई पर वाबस्तगी और बेहयाई पर कमर बांध कर जिंदगी गुजारोगे तो कुरान करीम कहता है कि बेहयाई करोगे या बेहयाई फैलाओगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। एक करोना नहीं, 1000 करोने आएंगे। हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी, हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी। खुदा करे तेरी जवानी रहे बेदाग। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।